حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم تو اہل حق میں سے ہیں۔ کبھی آپ کا دل کیا ہو فلم دیکھنے کا، مووی دیکھنے کا؟ تو یہ شیخ کا جو ورڈ ہے یہ کہاں سے آیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جب مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا تصوف تے سے آتا ہے کہ ٹے سے آتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس۔ آج ہم ملوائیں گے آپ کو شیخ حافظ محمد ابراہیم نقشبندی صاحب سے، جو کہ خلیفہ ہیں حافظ ذوالفقار نقشبندی صاحب کے، اور جو کہ الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کے بانی بھی ہیں اور بہت بڑے تاجر بھی ہیں، جن کا الیکٹرانکس کا بزنس بھی ہے اور دین کے لیے بہت زیادہ سرگرم رہتے ہیں، دین کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ فری ایجوکیشن کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ فری بچے یہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں فلڈ سے ریلیٹڈ انہوں نے بہت سی اپنی خدمات سر انجام دی۔ 400 گھروں کا منصوبہ انہوں نے بنایا ہے، جس میں سے کافی حد تک پورا بھی کر چکے ہیں۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم۔ اچھا، مجھے اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں۔ الکہف ایجوکیشن ٹرسٹ آپ نے جو شروع کیا ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور کیا اس میں معاشرے میں تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں اور یہ کیوں اس کی بنیاد رکھی گئی؟ ایک ہی سوال کے اندر کئی باتیں ہیں۔ یہ ادارہ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے اور ان کی تاکید سے شروع کیا گیا۔ تو میں تو بنیادی طور پر ایک تاجر برادری سے تعلق ہے، تجارت ہی کام ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ مدرسہ شروع کریں، تو بس پھر ایک مدرسہ شروع ہوا، پھر چل شروع ہو گئی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اب یہ کیوں شروع کیا گیا؟ اصلاح معاشرہ کے لیے ہی، کہ نوجوانوں کا تعلق علماء سے بڑھے، بچیوں کا تعلق معلمات سے بڑھے، دین سے تعلق بڑھے، جو ہماری اصل ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا تاجر برادری سے آپ کا تعلق ہے، تو اس کے علاوہ مطلب سورس آف انکم آپ کا کیا ہے؟ جہاں تک بات ہے برادری کی، تو جمعیت پنجابی سوداگران وہ ہماری برادری ہے، شیخ فیملی ہے۔ اور سورس آف انکم کی جہاں تک بات ہے تو الحمدللہ ہمارا امپورٹ کا بزنس ہے، اور اب مینوفیکچرنگ میں بھی ہم آ گئے، تو اپنی چیزیں بھی بناتے ہیں الحمدللہ۔ تو شالمی میں نیشنل الیکٹرانکس خال روڈ پہ دکان ہے، کراچی میں بھی اسی طرح ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا کاروباری اچھا سے مناسب سلسلہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ۔ کر رہے ہیں۔ تو زندگی میں دین کی شروعات کہاں سے ہوئی، کیسے آیا؟ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، ماں کی گود سے ملا۔ حضرت جی سے جو تعلق ہے وہ میرے دادا شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کروایا جب مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا تصوف تے سے آتا ہے کہ ٹے سے آتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جس طرح انسان حج کر کے آتا ہے اس کو حاجی کہتے ہیں، اور علم حاصل کرتا ہے بہت زیادہ دینی اور اس کو عالم کہتے ہیں، تو یہ شیخ کا جو ورڈ ہے یہ کہاں سے آیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک تو شیخ فیملی ہے نا، وہ تو بس شیخ گھرانے میں آپ پیدا ہو گئے تو وہ ٹائٹل آپ کو خود ہی مل گیا، نسب والا۔ ایک شیخ جنہیں کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں، اس کا تو پھر یہ طریقہ ہے کہ انسان کسی اللہ والے سے جو متبع سنت ہو، بدعات سے بچنے والا ہو، ان سے بیعت ہو، پھر ذکر اذکار ہوتے ہیں، کچھ مراقبے ہوتے ہیں، پھر اس میں بعض لوگوں کو پھر نسبت مل جاتی ہے۔ اور اس لیے بیعت ہونا کہ بھئی میں بھی خلیفہ بن جاؤں، میں بھی شیخ بن جاؤں، یہ تو بڑا گناہ کی بات ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس لیے بیعت ہونا کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، میری اصلاح ہو جائے، اخلاق اچھے ہو جائیں، بری چیزیں ختم ہو جائیں، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو شیخ آپ کو کب کہنا شروع کرتے ہیں لوگ؟ کون سا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ لوگ آپ کو شیخ کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ مرحلہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، اصل میں تو جب کسی اللہ والے سے بیعت ہوں اور آگے جا کے ان کی طرف سے نسبت جو ہے وہ مل جائے، نسبت وہ دے دیتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ بھئی اب آپ جو ہے وہ جس طرح ان کو یہ امانت ملی ہوتی ہے آگے سے کہ بھئی اب آپ یہ سلسلے کا کام کریں، تو وہ پھر آگے ایک ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، بھئی اب آپ جو ہے اس سلسلے کا کام کریں۔ تو جب اس کو تصوف کے اندر کہتے ہیں اجازت و خلافت کا مل جانا، اجازت و خلافت کا مل جانا، تو جب اجازت و خلافت مل جاتی ہے تو پھر لازمی بات ہے ان کو شیخ کہہ سکتے ہیں۔ جی، بڑی زبردست بات۔ اچھا، اور یہ بتائیے، آپ کو پتہ ہے انسان کی زندگی میں 3 مراحل آتے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ تو جوانی میں دین کو سنبھالنا بہت مشکل ایک کام ہے، تو اس حوالے سے آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کیا، کس طریقے سے آپ لے کے چلے اس کو؟ اور یہ ایک ہمارے لیے نوجوان کے لیے میسیج بھی ہوگا، میرے لیے بھی ایک میسیج ہوگا، تو اس کو کس طریقے سے آپ نے سنبھالا؟ جوانی اور بڑھاپے اور لڑکپن میں دین کو اپنانا کبھی بھی آسان نہیں اور کبھی بھی مشکل نہیں ہے۔
بہت سارے بوڑھے ایسے ملیں گے جو ہر روز بے حیائی کی رات گزارتے ہیں اور نشہ بھی کرتے ہیں. تو یہ کوئی عمر سے اس کا تعلق میں نہیں سمجھتا, اس کا تعلق ماحول سے ہے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے مجھے ماں کی گود سے ہی دین ملا. اور ہماری جو والدہ تھیں ان کا انتقال ہو گیا تھا 2003 27 جولائی. تو وہ بتاتی ہیں کہ میرے نانا, جو امی چھوٹی ہوں گی 5 7 8 10 سال کی وغیرہ, تو یہ سب ماشاءاللہ سب میرے ماموں اور خالہ امی وغیرہ سب اور نانا نانی مل کے نا 10 12 لوگ 13 لوگ اس طرح جمع ہو جاتے تھے. تو روز ایک قرآن گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے. اور کبھی گھر بچے فرمائش کرتے ہیں, امی کہتی ہیں, کوئی میرے ماموں کہتے ہیں جی ہم نے فلانی جگہ جانا ہے یا فلانی چیز کھانی ہے, تو ہمارے نانا کا ایک ہی تقاضا ہوتا تھا, اچھا کرنا ہے تو سب بیٹھو 3 قرآن 2 قرآن 5 قرآن پڑھو, اس کے بعد چلے جاتے ہیں. جی زبردست. تو کبھی آپ کا دل کیا ہو فلم دیکھنے کا, مووی دیکھنے کا, تو اس حوالے سے بھی کبھی تذکرہ ہوا ہے کہ بھئی 3 4 قرآن پڑھ کے چلیں, کبھی ایسی بھی کوئی بات ہوئی آپ کے دل میں کبھی آئی ہو ایسی کوئی بات؟ نہیں, یہ میں نے اپنی بات ہی بتائی. میری والدہ کی شادی سے پہلے جب میں دنیا میں بھی نہیں تھا, یہ ان کے گھر کی بات بتائی ہے. تو میرا بتانے کا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ الحمدللہ بچپن سے ماں کی گود سے دین اور ماحول ملا. وہ جو آپ کا سوال تھا نا بیسیکلی پہلا والا, وہ یہ تھا کہ جوانی کے اندر گناہوں سے بچنا اور نیکی پہ چلنا کیسے ممکن ہے. اس کا ایک ہی جواب ہے ماحول. اور فلڈ کے حوالے سے بتائیے, آپ کے ادارے نے فلڈ کے حوالے سے میں نے سنا ہے کہ بہت کام کیا ہے, تو اس حوالے سے کیا جو ابھی موجودہ حالات جو چل رہے ہیں فلڈ کے, اس میں کیا اقدامات آپ نے کیے ہیں اور کون سے اقدامات ہیں جو نہیں ہوئے ہونے چاہیے تھے, اور مسلمان کے آج کے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے ان حالات سے نپٹنے کے لیے؟ آپ نے صرف سنا ہے یا دیکھا بھی ہے؟ نہیں, میں نے سنا ہے. ٹھیک, ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم اس کا مطلب ایکٹیو نہیں ہے اور آپ نے کچھ نہیں دیکھا. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہمیں اس میں خدمت کا موقع ملا. اور جس دن یہ سیلاب کا سلسلہ شروع ہوا تھا, دوسرے یا تیسرے دن سے ہی ہمارا ریسکیو کا کام شروع ہو گیا تھا. وہ ادارے جنہوں نے فوری طور پر کام شروع کر دیے تھے, ان میں سے ایک ادارہ ہمارا الکہف بھی ہے الحمدللہ. جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ سوشل میڈیا کی ٹیم ایکٹیو نہیں ہے, تو اسلام میں یا اس کا دین سے کوئی تعلق ہے کہ اگر ہم کسی کی ہیلپ کریں تو اس کو لوگوں کو دکھائیں, یا یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے اور لوگوں کو نہ دکھایا جائے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ فی زمانہ حالات کی مجبوری ہے. میری والدہ کا انتقال ہوا 2003 میں, دادا کا انتقال ہوا 1999 میں. ان دونوں میں سے کسی کی کوئی تصویر میرے پاس موجود نہیں, اور ان کے انتقال کے بعد کوئی تصویر مجھے نظر آئی تو میں نے اس کو ضائع کر دیا کہ بھئی اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ تصویریں تھیں ویزا وغیرہ پاسپورٹ وغیرہ کے لیے. اب حالات کی مجبوری بن گئی ہے کہ باطل بہت زیادہ میڈیا کے اوپر آ گیا ہے. اگر اہل حق بھی اگر میڈیا پہ نہ آتے تو جو تھوڑا بہت اہل حق کوئی جد و جہد کر رہے ہیں تو اس میں اور نقصان ہو جاتا. ٹھیک ہے, مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کام کرے تو زمانے کو دکھانا آج کل ضروری ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, استغفار کی بھی ضرورت ہے اور نیت بہرحال ہر آدمی کی اس کے ساتھ ہے, تو آج کل ضروری ہے. پورا پروپیگنڈا کر کے میڈیا کے ذریعے ہر طریقے سے, پرنٹ میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, باقاعدہ نوجوانوں کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہی فتنے کی جڑ ہیں. تو جب نوجوان کو علماء سے دور کر دیا, اب ان کو جہاں مرضی لے جاؤ, وہ خدا کا انکار کر دیں, وہ کہیں جی میں نے اپنا ٹھیک ٹھاک ہوں, مرد ہوں, میں نے جینڈر چینج کروانا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اب تو کوئی بات ہی نہیں رہی. دیکھیے آپ نے بتایا کہ علماء بھی زیادہ ہو رہے ہیں اور یہ الحاد بھی زیادہ پھیل رہا ہے. بات یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی ملحد ہو رہے ہیں, خدا کا انکار کر رہے ہیں, ان میں سے کوئی بھی علماء سے رابطہ رکھنے والا نہیں ہے. جو علماء کے پاس آنے جانے والا ہوگا وہ ملحد ہو جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو علماء سے جس کو دور رکھا جا رہا ہے, یہ تو بہت بڑا سوال آپ نے کیا اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم خود علماء کے پاس نہیں جا رہے, اکثریت ہماری نسلیں ان کے پاس نہیں جا رہی, تو اب نسلیں الحاد کا شکار ہو گئی ہیں اور یہ خدا کا انکار کرنے والی بن گئی ہیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1949 میں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی. میں حیران ہوتا ہوں کیا بات انہوں نے کہی اس زمانے میں جب کہ پاکستان بنا, بالکل چھوٹا تازہ معاملہ تھا اور پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی. اس وقت انہوں نے کہا تھا, جب یہ نعرہ زندہ تھا, جب یہ جذبے زندہ تھے, پاکستان بنانے والے زندہ تھے, اس وقت انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں آنے والے وقت میں مسلمان نہیں رہے گا اور پاکستان میں اسلام نہیں رہے گا. یہ اس وقت کی بات ہے.
تو علماء اگر زیادہ ہو رہے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین جو ان کے سرکل میں لوگ ہیں ان کا ایمان محفوظ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں علماء کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ عوام ان سے دور جانے کے بجائے انہی کی طرف آئے؟ اور جس طرح آپ کو پتہ ہے علماء کی جب بات آتی ہے تو جو ینگ جنریشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں، اور جبکہ اگر ہم دیکھیں تو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، انجینئر مرزا ہیں جن کا بہت بڑا نام ہے، اور بہت لوگ ہیں جو ینگ جنریشن، جو ماڈرن جنریشن ہے، ان کو لائک کر رہی ہے۔ تو آپ اس حوالے میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو ایسا کرنا چاہیے؟ کیا علماء کو ایسا کرنا چاہیے کہ عوام ان کے ساتھ جڑی رہے؟ یہ بہت ایک طویل بحث ہے، اس کے اوپر کوئی سیر حاصل گفتگو کے لیے پورا ٹائم چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ہر طریقے سے علماء کی عزت اور وقار ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انبیاء کرام کے وارث ہیں، علماء کرام کی جو ڈیوٹیز ہیں الحمدللہ نبھا رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، جو ان کے وسائل ہیں سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر یہ محنت نہ کر رہے ہوتے تو یہ پتہ نہیں کیا بن چکا ہوتا۔ جیسے آج سمرقند میں گیا ہوں، بخارا آپ چلے جائیں، وہاں نام مسلمانوں والے ہیں لیکن نہ لباس مسلمانوں والا رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ ابھی الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں دین پریکٹیکلی آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، سعودی عرب سے بھی زیادہ ہے۔ اور آپ نے دو نام لیے، حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دائم برکاتہم تو اہل حق میں سے ہیں، اور جو آپ نے دوسرا نام لیا تو بس بچنا ہی چاہیے، میں تو یہ کہوں گا۔ تو مطلب آپ کا اشارہ کچھ اس طرح ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے بھی دین کا نقصان ہو رہا ہے؟ بھائی دوسرے والے تو عالم ہی نہیں ہے نا، علماء کی بات کر رہے ہیں نا آپ۔ ایک آدمی علماء کا لبادہ اوڑھ کے آ جائے تو اور بات ہے، ایک عالم مستند عالم ہے اس کی بات کچھ اور ہے۔ اب آپ دونوں کو ایک کیٹیگری، ایک گدھا گھوڑا اکٹھا کیسے آپ تول لیتے؟ آپ کو باطل کی ایک آسان سی نشانی بتا دوں، باطل کی ایک آسان سی نشانی، وہ مردوں میں ہو، عورتوں میں ہو، کسی طبقے سے ہو، وہ آپ کو علماء حق سے توڑنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو آپ کچھ ہماری نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ ان فتنات سے کیسے بچا جائے اور کس طرح صحیح عالم کا مشاہدہ کر کے اس کی پیروی کی جائے؟ جس طریقے سے آپ کا یہ سوال ہے نا کہ علماء حق کو تلاش کرنا کیسے ممکن ہو، تو کیونکہ علماء کے لبادے میں کئی اور لوگ بھی آ گئے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ ڈاکٹروں میں دیکھ لیں تو آپ کو سرٹیفائڈ ڈاکٹر بھی ملیں گے اور عطائی ڈاکٹر بھی ملیں گے۔ جب آپ علاج کرنے کے لیے سرٹیفائڈ ڈاکٹر تلاش کر لیتے ہیں نا، جستجو کرتے ہیں نا، اور پہنچ جاتے ہیں، اسپیشلسٹ تک بھی پہنچ جاتے ہیں، تو یہاں بھی کوئی جستجو کرنی چاہیے۔ ہم بازار میں سودا لینے جاتے ہیں تو ہر چیز میں 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر سب کچھ ہے۔ اگر ہمیں 1 نمبر کی تلاش ہوتی ہے تو ہم جستجو کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ تو بات نہیں ہے کہ علماء حق تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ فکر ہو، جستجو ہو، اور اس کے لیے لگن ہو، اور اللہ سے مانگیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ 5 دفعہ پڑھیں، اللہ سے مانگیں یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، صحیح جگہ پہنچا، تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اور باقی پرکھنے کا طریقہ کیا ہے علماء کرام کو؟ آپ ان کے ساتھ 3 دن گزار لیں۔ یا آپ سہروزے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، صرف سہروزے کی نہیں، وہ تو تبلیغی جماعت کی ایک ترتیب ہے جو بہت عمدہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، آنا جانا رکھیں، دیکھیں، چند دن ان کے ساتھ گزار لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی قول اور فعل میں تضاد ہے کہ نہیں، حق کیا ہے کیا نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ خالی سوشل میڈیا کی اسکرین کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ تبلیغ کے کچھ ڈیزائن کو اس طریقے سے تیار کیا جائے کہ عوام خود ہی اٹریکٹ ہو، نوجوان نسل خود ہی اٹریکٹ ہو؟ وہی پرانا طرز عمل، آپ کو پتہ ہے کہ جتنا ایڈوانس دور ہے، جتنی سپیڈ سے وقت گزر رہا ہے، آج کل اتنا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو کس طریقے سے آپ اس کو تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں؟ جس طرح میں نے 2 مثالیں دی ہیں آپ کو، اسی طرح بہت سے نعمان صاحب ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں، بہت ان کو سپورٹ ہے ینگ جنریشن کی، تو آپ اس بارے میں کیا کرنا چاہیں گے؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں تبلیغ میں کیا کیا جائے؟ ہر سہ روزے میں کوئی نہ کوئی فنکشن رکھ لیا جائے، کوئی میوزیکل نائٹ رکھ لی جائے، کیا کر لیا جائے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے؟ کچھ سیمینار کو ماڈرنزم کی طرف لے کے آ کے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹی شرٹس پہن کے اور عوام کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور اب ٹھیک ہے ان کا جسم ڈھانپا ہوا ہے، شلوار قمیض نہیں ہے، لیکن وہ ایک ینگ جنریشن اس سے اٹریکٹ ہو رہی ہے، ایٹ لیسٹ بات سننے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں لوگ۔ نہیں، یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ ابھی آپ نے ایک نام دیا انجینئر صاحب کا، تو انہوں نے تو ٹی شرٹ نہیں پہنی ہوتی، وہاں بھی اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ٹی شرٹ تو اٹریکٹ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ چلیں، بہرحال بات یہ ہے کہ
جتنے بھی اہل حق علماء ہیں نا وہ قرآن اور حدیث کی روح سے حدود کو دیکھیں گے کہ کن حدود میں رہتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے۔ انبیاء کرام کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب رہی اور ان کے زمانوں میں ان کے مخالفین اکثر اوقات زیادہ ہوتے تھے، ماننے والے کم ہوتے تھے، اور یہ تو باطل ہمیشہ زیادہ ہے، اس میں تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو علماء جو اپنی محنت کر رہے ہیں الحمدللہ بالکل اچھی محنت کر رہے ہیں، اور ماڈرنزم کی طرف آنے سے کیا مراد ہے بھئی سوشل میڈیا پر آ گئے، ٹی وی اسکرین کے اوپر آ گئے، اپنا پیغام اور بہتر طریقے سے پہنچا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ وہ عورت کو تو ساتھ نہیں بٹھا سکتے، وہ اپنے سر سے پگڑی تو نہیں، اپنے سر کو ننگا تو نہیں کر سکتے، چہرے پہ داڑھی تو نہیں کٹوا سکتے، کیونکہ جن چیزوں کی شریعت نے پابندی لگا دی اس پر عمل کریں گے تو خود ان کا علم بھی باقی رہے گا اور ان کا تقوی بھی باقی رہے گا، پھر اور لوگوں کو آگے لے کر آئیں گے۔ اب صرف نوجوانوں کو اپیل کرنے کے لیے، قریب آنے کے لیے، دوسروں کی جنت کے لیے اپنی جہنم کا فیصلہ کر لیں۔ صحیح، نوجوان نسل کو کوئی چھوٹا سا کوئی پیغام دینا چاہیں؟ چھوٹا سا پیغام تو یہی ہے، جس کی دنیا کی تنہائی پاکیزہ ہوگی اس کی قبر کی تنہائی انشاءاللہ تعالی جنت کا باغ ہوگی۔ جس کی دنیا میں تنہائی پاکیزہ ہوگی اس کی قبر میں تنہائی جنت کا باغ ہوگی۔ تو بہت بڑی بات کی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔